اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں شہاب نامہ کے چوتھے حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اس کتاب کا نیا باب شروع کریں گے جس کا نام ہے نندا بس سروس۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جموں میں جب پلیگ کے کیس روز بروز بڑھتے ہی گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو موت کے منہ سے محفوظ رکھنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے سری نگر بھیج دیا جائے۔ سری نگر کے لیے ہم نندا بس سروس کی لاری میں سوار ہوئے۔ اس کے اندر اور باہر چاروں طرف موٹے موٹے حروف میں کالی اور سرخ سیاہی میں نندا ہاؤس بزازی سستی کے اشتہار ہی اشتہار تھے۔ نندا ہاؤس جموں شہر میں کپڑے کی سب سے بڑی اور کشادہ دکان تھی۔ اس میں 8-10 کرندے ہر وقت کام میں مصروف رہتے تھے، لیکن دکان کے مالک نندا صاحب خود بھی بنفس نفیس صبح سے شام تک بڑے انہماک سے کام کیا کرتے تھے۔ وہ بڑے فربا تن و توش کے بے حد لحیم و شہیم آدمی تھے اور اپنا وزن قابو میں رکھنے کے لیے ہر روز علی صبح باقاعدگی سے ورزش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سڑک پر 1-2 فرلانگ لشٹم پشٹم چہل قدمی کیا کرتے تھے، جس طرح بادبانی جہاز سطح آب پر ہچکولے کھاتا ہے، اور پھر لکڑی کی 2-2.5 فٹ اونچی چوکی پر کھڑے ہو کر برسر آب 10-12 چھلانگیں لگایا کرتے تھے۔ حفظان صحت کے ان تقاضوں کو پورا کر کے نندا صاحب اپنی دکان کے فرش پر ٹانگیں پسار کر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ جاتے تھے۔ گاہک چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، ہزاروں کے مال کا خریدار ہو یا 2-3 گز ململ کا طلبگار، نندا صاحب سب کے ساتھ یکساں اخلاق، انہماک اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ ان کے کارندے گاہکوں کے سامنے کپڑوں کے تھانوں پر تھان کھول کھول کر ڈھیر لگاتے جاتے تھے، اور چھوٹے سے چھوٹا گاہک بھی وہاں سے عزت نفس کا ایسا احساس لے کر اٹھتا تھا کہ پھر عمر بھر اس کے لیے کسی اور دکان کا منہ دیکھنا دشوار ہو جاتا تھا۔ یوں بھی تھان میں سے کپڑا پھاڑتے وقت نندا صاحب 1-2 انگل کپڑا گاہک کے حصے میں بڑھا دیتے تھے، اور قیمت کے مول تول میں کچھ ایسا ہنس مکھ رویہ اختیار کرتے تھے گویا ان کا اصلی مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ خریدار کا دل خوش کرنا ہے۔ کاروبار کی اس خوشکاری کے ساتھ ساتھ نندا صاحب کو اشتہار بازی کے فن پر بھی ید طولہ حاصل تھا۔ گھر اور گاؤں کے دور و دیوار ہوں یا جنگل میں درختوں کے تنے، دور دراز ویرانوں میں پتھریلی چٹانیں ہوں یا آبادیوں میں بجلی کے کھمبے، ہر جگہ کونے کونے اور گوشے گوشے میں نندا ہاؤس بزازی سستی کا کتبہ موٹے موٹے حروف میں نگاہوں کا تعاقب کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نندا صاحب کے کاروبار کو 4 چاند لگ گئے۔ بزازی کی دکان تو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی، اور اب انہوں نے لاہور سے جموں اور جموں سے سری نگر تک ایک منظم بس اور ٹیکسی سروس بھی شروع کر دی۔ ساتھ ہی جموں میں پہلا سینما ہال بنانے اور چلانے کا سہرا بھی انہی کے سر رہا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی خوشامد میں انہوں نے اس کا نام ہری ٹاکیز رکھا۔ چاپلوسی اور خوشامد کے فن میں بھی نندا صاحب بڑے اہل کمال تھے۔ عام خریداروں سے لے کر والیان ریاست کی خوشنودی حاصل کرنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن دائیں ہاتھ سے وہ اپنے بھگوان کو راضی رکھنے کے لیے بھی بڑے جتن کرتے تھے۔ ان کی فیاضی اور داد و دہش کے عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ یہ بات زبان زدے خاص و عام تھی کہ شام کو دکان بڑھا کر وہ بہت سی ہندو بیواؤں، یتیموں اور محتاجوں کے ہاں بذات خود جاتے تھے، اور ایک مخصوص رقم کا گبت دان ان میں تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر میں پاؤں رکھتے تھے۔ گرمی ہو یا جاڑا، بارش ہو یا آندھی، کاروبار میں نفع ہو یا نقصان، خفیہ اور خاموش خیرات کے اس تسلسل میں ناغانا پڑتا تھا۔ جس پابندی سے نندا صاحب مایا دھرم کا پالن کرتے تھے، اسی طرح وہ ہندو و جاتی کی سیاسی برتری قائم رکھنے کے لیے بھی خفیہ طور پر مستقل جدوجہد کرتے رہتے تھے۔ شہر کی بہت سی ہندو تنظیمیں ان کی مالی اعانت کی مرہون منت تھیں۔ خاص طور پر ہندو مہاسبھا
اور جن سنگھ کے تربیتی اکھاڑوں پر ان کی بڑی نظر عنایت تھی۔ ان اکھاڑوں میں ہندو نوجوانوں کو جنگی کرتب سکھائے جاتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلے میں وہ ان پر ہمیشہ غالب آئیں۔ ایک خفیہ کلب میں ہندوؤں کو خصوصی ٹریننگ دے کر جوانوں کا ہر اول دستہ تیار کیا جاتا تھا کہ جب مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالیں تو اس پر حملہ کر کے اسے درہم برہم کر دیا جائے۔ نندا صاحب ان تمام انتظامات کی بڑی خاموشی اور خوش دلی سے سرپرستی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محرم کے جلوسوں کے لیے پانی کی کچھ سبیلیں بھی وہ بڑی باقاعدگی سے لگایا کرتے تھے۔ نندا بس سروس کی جس لاری میں ہم سوار ہوئے اس میں 15 کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ ایک پرنس آف ویلز کالج کا کشمیری پنڈت پروفیسر تھا جو اپنی پنڈتانی کے ساتھ موسم گرما کی تعطیلات گزارنے سری نگر جا رہا تھا۔ اس شدت کی گرمی میں پنڈتانی نے ابھی سے اونی فرن پہن رکھا تھا اور سر سے پاؤں تک پشمینے کی گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی گڑوی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک کانگڑی تھی۔ کانگڑی نصف کے قریب راکھ سے بھری ہوئی تھی تاکہ پیچ در پیچ پہاڑی سڑک کے موڑوں پر جب پنڈتانی کا جی متلائے تو وہ بے تکلفی سے اس میں کیا کرتی جائے۔ ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر کی گوری چٹی بھاری بھرکم عورت چنار کے درخت کی طرح پھیلی ہوئی تھی جس پر خزاں کے موسم میں پت جھڑ کا عمل تیز رفتاری سے شروع ہو چکا تھا۔ اس کا آدمی اس کے عین پیچھے والی سیٹ پر براجمان تھا۔ اس نے گیبرڈین کی برجس اور بند گلے کا چست کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر سلیٹی رنگ کی ترچھی فلیٹ ہیٹ تھی جس میں مور کے کئی پر آویزاں تھے۔ آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی سیاہ اینک تھی۔ کندھے سے براؤن چرمی تھیلا لٹک رہا تھا جس میں کیمرہ، دوربین، ٹافیاں اور شراب کی ایک لمبی سی بوتل تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ اس بوتل سے چسکی لگا کر تھیلے سے کیمرہ، دوربین اور ٹافیاں برآمد کرتا تھا اور اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک چھریری سی خوبصورت پارسی لڑکی کو کھلونوں کی طرح دکھاتا تھا۔ بس میں داخل ہوتے ہی اس شخص نے جملہ مسافروں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ بمبئی کے ایک بہت بڑے آغا ہیں۔ ہر سال گرمیوں میں شکار کھیلنے کشمیر آتے ہیں اور مہاراج ادھے راج کے مہمان ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ اس بار بھی جب وہ سری نگر پہنچیں گے تو امید واسق ہے کہ خبر پاتے ہی ہز ہائنس انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور شاہی مہمان خانے کی زینت بنائیں گے۔ مسافروں میں کون ایسا کافر تھا جو اس امید کے برآنے پر فی الفور ایمان نہ لے آتا، کیونکہ جو نسیم بہار ایسے غنچۂ امید کو وا کرتی ہے اسے آغا صاحب احتیاطاً بمبئی ہی سے پارسی لڑکی کی صورت میں اپنے ساتھ لیتے آئے تھے اور وہ راج محل کے لیے پروانۂ راہداری کی طرح ان کے پہلو میں بیٹھی مزے مزے سے ٹافیاں کھا رہی تھی۔ آغا صاحب کی تقریر دل پذیر کا مسافروں پر خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ اپنی اپنی سیٹ پر اور بھی زیادہ دبک کر سکڑ گئے۔ سکھ ڈرائیور بھی مرعوب نظر آتا تھا۔ اس نے کلینر کو ڈانٹا کہ وہ وقت ضائع نہ کرے اور گاڑی کو فوراً سٹارٹ کرے۔ کلینر نے اچھل اچھل کر زور زور سے ہینڈل گھمایا۔ انجن نے 2-4 احتجاجی سسکیاں لی اور پھر کڑک کر چالو ہو گیا۔ بس کے پہیوں نے حرکت کی تو گرم شال میں لپٹی ہوئی پنڈتانی نے بھی آغاز سفر کا شگون لیا اور او 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 کر کے کانگڑی میں اپنی پہلی کیہ کر ڈالی۔ شہر سے نکل کر رام نگر سے گزرے تو مہاراجہ اور مہارانی کے محلات آئے۔ آغا صاحب پارسی لڑکی کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور سرگوشیوں میں اسے راج محل کی داستانیں الف لیلا مزے لے لے کر سنانے لگے۔ فرنٹ سیٹ پر چھائی ہوئی خزاں دیدہ بیگم کو یہ بات ناگوار گزری اور اس نے اپنے نازک سے سندلی پنکھے کی ڈنڈی گھما کر آغا صاحب کا منہ پارسی لڑکی کے کانوں سے اس طرح الگ کر دیا جیسے بلی کے منہ سے چھچھڑا کھینچ لیا جاتا ہے۔ آغا صاحب نے اپنے چکندر جیسے چہرے پر بھیڑوں کے چھتے کی طرح لٹکی ہوئی مونچھوں کو دونوں ہاتھوں سے مروڑا اور خشونت سے پنڈتانی کو گھورا جو کانگڑی منہ میں دیے بڑی پابندی سے اپنا فریضہ استفراغ ادا کر رہی تھی۔ یہ بس ہے یا چمار خانہ؟ آغا صاحب گرجے۔ چاروں طرف بدبو ہی بدبو پھیلا رکھی ہے۔ توبہ توبہ توبہ، ناک میں دم آ گیا ہے۔ آغا صاحب کی ناراضگی بھانپ کر کلینر اپنی جگہ سے اٹھا
اور پنڈت اور پنڈتانی کو دھکیل دھکال کر سب سے الگ تھلگ بس کے آخری کونے میں بٹھا دیا۔ پنڈتانی کو تو خیر آرام ہو گیا کہ وہ جب جی چاہے کھل کر بے روک ٹوک کیا کرتی جائے، لیکن کشمیری پنڈت پروفیسر صاحب کا نخل تمنا برباد ہو گیا۔ جب سے انہیں معلوم ہوا تھا کہ آغا صاحب کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ذاتی مراسم ہے، تو انہوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس وسیلہ کو اپنی مقصد براری کے لیے ضرور کام میں لائیں گے۔ پروفیسر صاحب کئی برس سے تگ و دو کر رہے تھے کہ کسی طرح ان کا تبادلہ پرنس آف ویلز کالج جموں سے سری پرتاب کالج سری نگر ہو جائے، لیکن کامیابی نہ ہوتی تھی۔ اب بس میں آغا صاحب کو ہم سفر دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ شاید یہ فرشتہ رحمت ان کی حاجت روائی کے لیے غیب سے ہی نازل ہوا ہے۔ چنانچہ وہ بڑی محنت سے کھسک کھسک کر آغا صاحب کی سیٹ کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ کچھ عجب نہیں کہ سری نگر تک پہنچتے پہنچتے وہ پارسی لڑکی سمیت آغا صاحب کو شیشے میں اتار بھی لیتے، کیونکہ کشمیری پنڈت کی شان یہ ہے کہ اسے کسی دفتر کی ادنا سے ادنا اسامی پر تعینات کر دیا جائے تو وہ دیمک کی طرح سارے عملے کو اندر ہی اندر چاٹ کر اوپر والی کرسی پر سر نکالتا ہے۔ لیکن کلینر نے انہیں پیچھے دھکیل کر سارے منصوبے پر پانی پھیر دیا۔ اب پنڈتانی تو بڑے اطمینان سے کانگڑی منہ میں ٹھونسے بیٹھی تھی، اور پروفیسر صاحب بصد حسرت و یاس ان خوش قسمت مسافروں کا منہ تک رہے تھے جنہیں اب بھی آغا صاحب کی سیٹ کا قرب حاصل تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔